کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پچھلے ہفتے کی طرح آج بھی پرانی اردو شاعری اور بھولے بسرے اردو شاعروں کا تذکرہ ہے۔ یہاں برطانیہ کے کتب خانوں میں اردو کی جو پرانی کتابیں محفوظ ہیں ان میں نظم کی کتابوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ موقع ملا تو ہم آپ کو ان کتابوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے ہم نے پرانے تذکروں سے ان شاعروں کو چنا ہے جنہوں نے یا تو نسبتاً کم شہرت پائی یا بعد میں ہم لوگ انہیں بھول گئے۔ ان کے علاوہ کچھ شاعر ایسے بھی ہیں کہ یوں تو طرح طرح کے پیشوں میں مشغول تھے، مگر اساتذہ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور خود بھی شعر کہنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ آج کے پروگرام میں سقے، لوہار، بزاز اور رنگریز شاعروں کا ذکر آئے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہ ہوگا کہ یہی لوگ اس دور کے شاعروں کی نمائندگی کرتے تھے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں اردو کے بلا مبالغہ ہزاروں شاعر نظر آتے ہیں۔ ہم نے چند ایک ایسے شاعر بھی چنے ہیں جو عوام کے مختلف طبقوں میں شعر گوئی کے ذوق کی علامت ہیں یا جن سے کچھ داستانیں وابستہ ہیں۔ تو آئیے ان بھولے بسرے شاعروں کی باتیں کریں اور ہر ایک کے کلام کے نمونے بھی پڑھتے جائیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں منصور موجز ہیں، باتیں میں پڑھوں گا اور شعر وہ۔ ہمارے سامنے سب سے پہلے شاعر ہیں آج کے امراؤ علی امراؤ۔ اکبر آباد میں رہتے تھے، پڑھے لکھے بالکل نہ تھے مگر بے حد ذہین تھے۔ 70 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ دو پھول گر کسی نے چڑھائے اڑا دیے، دو پھول گر کسی نے چڑھائے اڑا دیے، باد صبا کو گورے غریباں سے لاگ ہے۔ نواب علی محمد خان امیر دہلوی افغان تھے، علم موسیقی کے ماہر تھے۔ تھر تھراتا ہے اب تلک خورشید، تھر تھراتا ہے اب تلک خورشید، سامنے تیرے آ گیا ہوگا۔ اور امیر اللہ امیر دہلوی نصیر کے شاگرد تھے، رمل میں اچھی مہارت رکھتے تھے۔ اس تشنا گلو پر ہے پھرا، دیکھیو قاتل، بے آب تیرا خنجر برراں نہ ہوا ہو۔ میر عبد الرحمن آہی دہلوی مومن کے شاگرد تھے، فن معمہ میں اچھا دخل رکھتے تھے۔ تمہارے حسن میں گرمی نہیں ہے، تمہارے حسن میں گرمی نہیں ہے، اگر ہووے تو واہ بند قبا ہو۔ حسین بخشی کپڑا فروخت کیا کرتے تھے۔ کہوں ہوں جس سے میں ان کو بلا لا، وہ یہ کہتا ہے مجھے بیہودہ مت دوڑا، نہ آئیں گے نہ آئیں گے۔ پیرا دہلی کا سقہ تھا، شعر خوب کہتا تھا۔ تذکرہ پانی کا تو نہیں، البتہ آنسوؤں کا ہے۔ شوق گریا کو کہو روئیے کس پاس، کہ اب نام کو بھی نہ رہا آنکھ میں قطرہ باقی۔ میر حسین تسکین دہلی کے باشندے تھے، عمدہ شعر کہتے تھے۔ ہر صبح وہ ڈھونڈے ہے کوئی تازہ خریدار، ہر صبح وہ ڈھونڈے ہے کوئی تازہ خریدار، اور صورت میری ہر روز بدل جائے تو اچھا۔ ببن دہلی میں رہتا تھا، تصویر تخلص کرتا تھا۔ تنگی زمانہ سے نیچا بندی کا پیشہ اختیار کیا، یعنی حقے بنانے لگا۔ پڑھا لکھا نہ تھا مگر طبیعت نہایت عالی پائی تھی۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو غل پس دیوار ہے کیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو غل پس دیوار ہے کیا، تم نے جھانکا تھا سو یہ فتنہ و شر اس کا ہے۔ صلاح الدین تمکین آزادانہ وضع رکھتے تھے اور اہل دنیا سے نہیں ملتے تھے۔ عشق اور حسن کو جس روز کے ایجاد کیا، عشق اور حسن کو جس روز کہ ایجاد کیا، مجھ کو دیوانہ کیا تجھ کو پریزاد کیا۔ محمد اسحاق تمنا ان کا وطن گجرات تھا، دہلی میں رہتے تھے۔ مرزا حاجی کی سرکار میں مختار تھے۔ مزاج بہت رنگین پایا تھا، چنانچہ ہمیشہ اپنا وقت نازنینوں میں بسر کرتے تھے۔ جس کے غم میں ہم کبھی آرام سے واقف نہیں، جس کے غم میں ہم کبھی آرام سے واقف نہیں، کیا غضب ہے وہ ہمارے نام سے واقف نہیں۔ آقا دہلی کا قصاب تھا اور تنہا تخلص کرتا تھا۔ اب نامہ بر بنائیں گے ناصح کو، جی میں ہے معقول آدمی تو کوئی ہو جواب کو۔
میر عبدالحی تاباں دہلی میں رہتے تھے، سودا کے شاگرد تھے، امام موسیٰ رضا علیہ السلام کی اولاد میں تھے، بے حد خوش شکل تھے، شروع جوانی میں انتقال کیا۔ لے دل کی خبر چشم میرے یار کی کیوں کر، لے دل کی خبر چشم میرے یار کی کیوں کر، بیمار عیادت کرے بیمار کی کیوں کر۔ انجان ہو تو اس سے کوئی حال دل کہے، جو جانتا ہو اس کو میں آگاہ کیا کروں۔ میر بقاء اللہ طارق یہ بھی دہلی کے باشندے تھے، 3 بار حج کیا، چوتھی مرتبہ حجاز کے سفر کے دوران چل بسے۔ میں وہ ویشی ہوں کہ جوں نکھت گل اے عارف، جب نکلتا ہوں تو کوسوں ہی چلا جاتا ہوں۔ میر حسن تجلی میر تقی میر کے شاگرد اور بھانجے بھی تھے، کہتے ہیں کہ بڑے ظریف تھے۔ جب رات تھی دراز ملاقات کم ہوئی، جب رات تھی دراز ملاقات کم ہوئی، اور ملنے کے دن جو آئے تو اب رات کم ہوئی۔ واہ واہ۔ ہم زیر خاک لے کے جو یہ چشمے تر گئے، ہم زیر خاک لے کے جو یہ چشمے تر گئے، اندھے کنویں بھی جتنے تھے پانی سے بھر گئے۔ گھر گئے، واہ بہت خوب۔ غلام مصطفیٰ تحیر مولانا رفیع الدین دہلوی کے بیٹے تھے، مگر ایسے عالم گھرانے کے برخلاف علم سے بہرہ نہ تھے۔ فکر اطفال کو ہے سنگ اٹھا لانے کی، فکر اطفال کو ہے سنگ اٹھا لانے کی، آمد آمد ہوئی شاید تیرے دیوانے کی۔ میر یار علی میر امن لکھنوی کے بیٹے تھے اور ریختی خوب کہتے تھے۔ یہ ریختی پچھلی 2 صدیوں میں اردو شاعری کی بہت دلچسپ اور مقبول صنف رہی ہے۔ اس میں تمام شعر عورتوں کی زبان میں کہے جاتے تھے، اور عورتیں بھی کون سی؟ وہ جو ہاتھ چلا چلا کر لڑائی جھگڑے کیا کرتی ہیں۔ جس مردوئے کے پیچھے میرا گھر ہوا تباہ، برسوں کے بعد پھر وہی الو نظر پڑا، اور سوت کے منہ کو لگے 7 تووں کی کالک، میرے چولہے میں اسی نے بوا گاڑا تعویذ۔ یہ تھے میر یار علی، تخلص تھا جن کا جان صاحب۔ میر بہادر علی جولاں دہلی کے باشندے تھے اور تیر انداز تھے۔ کنجے قفس میں دیکھ کے بے بالوں پر مجھے، کنجے قفس میں دیکھ کے بے بالوں پر مجھے، اے ہم سفیر چھوڑ گئے تم کدھر مجھے۔ جہانگیر بیگ جہانگیر مدت تک لکھنؤ میں رہے، آخر عمر میں دہلی گئے جہاں دماغ میں خلل ہوا۔ اسی حالت میں میر شاہ علی کو زخمی کیا، گرفتار ہوئے اور قید میں وفات پائی۔ جہانگیر بیگ کا یہ شعر سنیے، ایک مصرے میں کافر اور دوسرے میں خدا کے تذکرے کی آپس میں کیسی دلچسپ نسبت ہے۔ وہ کافر میرا درد کیا جانتا ہے، وہ کافر میرا درد کیا جانتا ہے، جو گزرے ہے مجھ پر خدا جانتا ہے۔ گل محمد چمن غالباً کشمیری تھے، دہلی میں رہتے تھے اور رفوگر تھے۔ ہوش جس مہ نے زلیخا کے اڑائے خواب میں، ہم بھی اے ہمدم اسی کے دیکھنے والوں میں ہیں۔ عنایت اللہ عرف کلو تخلص حجام کرتا تھا، سہارنپور کا باشندہ تھا مگر دہلی میں حجامت بنایا کرتا تھا۔ مولانا فخر الدین کا مرید تھا، شعر دلچسپ کہتا تھا۔ رقیبوں پر میاں پڑتے ہیں تب 100 گھڑے پانی، بلا حجام کو جس روز تم حمام کرتے ہو۔ شاہ حمزہ دہلوی عظیم آباد میں رہتے تھے، آخر عمر میں فقیری اختیار کر لی تھی۔ حمزہ تخلص تھا۔ ہائے کس کس کے تئیں بیٹھ کے ہم یاد کریں، غم مجنوں کریں یا ماتم فرحات کریں۔ مرزا رحیم الدین حیا شہزادہ کریم الدین دہلوی کے بیٹے تھے، شطرنج بہت عمدہ کھیلتے تھے۔ رونا کہاں ہوا مجھے دل کھول کر نصیب، 2 آنسوؤں میں نوح کا طوفان آ گیا۔ میر حیدر علی دہلوی حیراں تخلص تھا، بہار میں کسی شخص نے انہیں قتل کیا، البتہ مرنے سے پہلے انہوں نے بھی اپنے قاتل کا کام تمام کیا اور بقول نساخ اسے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ دیکھ زخمی مجھے اس کوچے قاتل والے، دیکھ زخمی مجھے اس کوچے قاتل والے، ہنس کے کہتے ہیں کہ آ زخم جگر سلوا لے۔ مرزا خانی دہلی میں رہتے تھے،
خانی ہی ان کا تخلص تھا، ان کے دماغ میں خلل تھا۔ بے عقلیوں کے کام ہی کرتے رہے صدا، عاشق ہوئے تو یہ بھی خلل تھا دماغ کا۔ محمد ابراہیم خان خلیل اودھ کے بادشاہ محمد علی شاہ کے وزیر تھے، غدر میں مارے گئے۔ ہاتھوں پہ سر جو مارے گئے امتحان میں تھا، پیچھے ہٹے نہ ایک قدم کوہ کن کے پاؤں۔ ذوقی رام ذوقی مراد آباد کے باشندے تھے اور عطر فروش تھے۔ ملنے سے تصور میں کچھ کم نہ مزہ دیکھا، گر وہ نہ ہوا اس کی تصویر ہے اور میں ہوں۔ رام دیال سخن آتش کے شاگرد تھے، صاحب دیوان تھے، پیشے کے اعتبار سے گھڑی ساز تھے۔ خدا کے واسطے سن اے صنم گلا دل کا، خدا کے واسطے سن اے صنم گلا دل کا، کہ تیری آنکھوں نے لوٹا ہے قافلہ دل کا۔ واہ! خلیفہ محمد علی سکندر مرثیہ گو تھے، حیدرآباد میں انتقال کیا۔ وہاں کے باشندوں نے ان کی نعش کربلا بھیجی۔ قیس صحرا میں رہا کوہ میں فرہاد رہا، قیس صحرا میں رہا کوہ میں فرہاد رہا، میں بگولے کی طرح دشت میں برباد رہا۔ واہ! اور گرا ہے مانگ میں دل میرا، آہ ڈھونڈوں کدھر، کہ آدھی رات ادھر ہے اور آدھی رات ادھر۔ واہ! دولت رام شفق دہلی کے باشندے تھے اور گل فروش تھے۔ پس از مردن بھی گردش ہے ز بس اپنے مقدر میں، بگولے کی طرح رہتی ہے میری خاک چکر میں۔ بدھ سنگھ شگفتہ دہلوی بھورے خاں آشفتہ کے شاگرد تھے اور لوہار تھے۔ پروانہ وار جل کر گو خاک ہو گئے ہم، واہ! پروانہ وار جل کر گو خاک ہو گئے ہم، پر شمع رو نہ چوکا اپنی شرارتوں سے۔ مرزا محمود بیگ شور وطن ان کا ایران تھا، دہلی میں سپاہی پیشہ تھے، لڑائی میں مارے گئے۔ وہ قتل کو ہمارے ارشاد کر رہے ہیں، واہ واہ! وہ قتل کو ہمارے ارشاد کر رہے ہیں، اور یہاں کلمہ شہادت ہم یاد کر رہے ہیں۔ واہ! روشن لال شوق انہیں علم موسیقی میں کمال حاصل تھا اور ستار بہت خوب بجاتے تھے۔ گردش چشم دکھانا نہ گل اندام کہیں، گردش چشم دکھانا نہ گل اندام کہیں، ورنہ ٹوٹیں گے سراہی کہیں اور جام کہیں۔ حافظ غلام رسول شوق نصیر کے شاگرد تھے، مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو پڑھاتے تھے۔ لکھا ہوا تھا یہ اس مہجبیں کے پردے پر، لکھا ہوا تھا یہ اس مہجبیں کے پردے پر، نہیں ہے کوئی اب ایسا زمیں کے پردے پر۔ جوالا پرشاد ایش فرخ آباد میں پولیس کے ملازم تھے۔ سلسلہ گیسوئے جانا کا جنوں میں نہ چھٹا، واہ! سلسلہ گیسوئے جانا کا جنوں میں نہ چھٹا، ہتھ کڑی ہاتھ میں ہے پاؤں میں زنجیر سی ہے۔ بے شک پولیس کے ملازم تھے۔ منشی کرامت علی خاں شہیدی مصحفی اور نصیر کے شاگرد تھے، بڑے بے تکلف اور مزاج میں طرح طرح کے رنگ بھرے تھے، آزادانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ 1255 ہجری میں سفر حجاز کیا۔ جس وقت مدینہ منورہ میں پہنچے اسی وقت روضہ مبارک کو دیکھ کر جوش اشتیاق سے ان کی جان نکل گئی۔ کیا عمدہ شعر کہا ہے۔ مجھے عذاب جہنم کے بت پرست ہوں میں، مجھے عذاب جہنم کے بت پرست ہوں میں، اور وہ بت بہشت میں دعویٰ جسے خدائی کا۔ واہ واہ واہ! محمد حسن لاہوری فدوی تخلص تھا، دہلی میں رہتے تھے، آزادانہ زندگی بسر کرتے تھے، ستار بہت خوب بجاتے تھے۔ وہ اور مجھ کو یاد کریں میں نہ مانوں گا، اس نام کے بہت ہیں کوئی اور ہوگا۔ واہ واہ واہ! میر مرتضیٰ قلی خاں دہلوی تخلص تھا ان کا فراق، سودا کے دور میں تھے، محمد شاہ کے عہد میں توپ خانہ شاہی سے تعلق رکھتے تھے، علی وردی خاں کے عہد میں بنگال میں تھے، سرکاری خراج باقی رہنے کے سبب راجہ شتاب رائے نے قید میں ڈالا اور وہیں انتقال کیا۔ اسیروں کی قسم تجھ کو صبا سچ کہہ کہ گلشن میں، اسیروں کی قسم تجھ کو صبا سچ کہہ کہ گلشن میں، کوئی ان ہم نواؤں سے مجھے بھی یاد کرتا ہے۔ میر اکبر علی فروغ طب اور نجوم میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی، البتہ خود اپنے دل کا علاج نہ کر سکے۔
ایسا نالا ہوا شب کو دل بیمار کہ بس، واہ واہ ایسا نالا ہوا شب کو دل بیمار کہ بس، سن کے ہمسائے پکارے پس دیوار کہ بس۔ واہ واہ واہ۔ میر جیون قربان سودا کے شاگرد تھے، سپاہی پیشہ تھے، فیض آباد میں کمپنی کی فوج کا بڑی بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یوں بندے قبا کھل گئے جو آن میں گل کے، یوں بندے قبا کھل گئے جو آن میں گل کے، کیا پھونک دیا تو نے صبا کان میں گل کے۔ بہت خوب۔ منشی ہدایت علی کاہش ذوق کے شاگرد تھے، اسٹاپر کی پلٹن میں منشی تھے۔ جس گلی میں کہ تڑپتے ہیں ہزاروں بسمل، جس گلی میں کہ تڑپتے ہیں ہزاروں بسمل، پاؤں پھیلا کے وہاں بیٹھ گئے حضرت دل۔ میر لطیف علی لطیف دہلی کے باشندے تھے، میر درد کے شاگرد تھے، جواہرات کو پرکھنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ دامن کشیدہ جاتے ہو میرے غبار سے، دامن کشیدہ جاتے ہو میرے غبار سے، تقصیر ایسی کیا ہوئی اس خاکسار سے۔ اور عنایت اللہ محبت دہلی میں رنگریز تھے، یعنی کپڑے رنگا کرتے تھے، مگر اپنے دل کی بے رنگی دور نہ کر سکے۔ کپڑے تو ہزار طرح رنگے لیکن افسوس کے جامہ دل کا رنگی نہ کیا۔ محبوب خاں دہلوی قوال تھے، اپنے فن میں کمال رکھتے تھے، تخلص محبوب تھا۔ خنجر بھی نہ سنبھلے جو دم قتل تو کہیے، خنجر بھی نہ سنبھلے جو دم قتل تو کہیے، تقصیر ہماری ہے کہ تقصیر تمہاری۔ کریم خاں مشتاق دہلی کے رہنے والے تھے، انہوں نے لندن کا سفر کیا تھا۔ اللہ رے سوز دل کہ مسیحا سا چارہ گر، اللہ رے سوز دل کہ مسیحا سا چارہ گر، رکھتے ہی ہاتھ نفس پہ بیمار ہو گیا۔ واہ واہ۔ اور پھر ہیں شیخ محمد خاں عرف ممن، لکھنؤ کے باشندے تھے، آتش بازی بنایا کرتے تھے، مشفق ان کا تخلص تھا۔ کھو بیٹھے کوئے یار میں ہم جا کے دوستو، کھو بیٹھے کوئے یار میں ہم جا کے دوستو، ناموسو ننگو غیرتو صبرو قرار دل۔ واہ۔ اور آخر میں ہمارے سامنے ایک یورپین شاعر ہیں، مسٹر آگسٹین ڈی سلوا، تخلص ان کا مفتون تھا، ان کا تعلق پرتگال سے تھا لیکن اکبر آباد میں رہا کرتے تھے اور مرزا عنایت علی کے شاگرد تھے۔ گہے دماغ میں ہے گاہ دل میں گہ لب پر، بھٹکتی پھرتی ہے گھبرا کے جس میں زار میں روح۔ واہ واہ، پھر پڑھیے اسے۔ گہے دماغ میں ہے گاہ دل میں گہ لب پر، بھٹکتی پھرتی ہے گھبرا کے جس میں زار میں روح۔ یہ تھے مسٹر آگسٹین ڈی سلوا، پرتگالی باشندے تھے، اور انہی کے شعر پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے کچھ اور شاعروں اور کچھ اور اشعار کی باتیں کریں گے۔ اب مجھے اور منصور موجز کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔